بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ ایمان اپنے نام کی طرح حیادار تھی، اور یہی نہیں، خوبصورتی میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ محلے کے لڑکے تو بھنوروں کی طرح اس کے گھر کے گرد منڈلاتے رہتے تھے۔ کئی لڑکیوں کی زبانی اس کے حسن کے چرچے پورے محلے میں پھیل چکے تھے، لیکن کبھی کسی نے اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ گھر میں بڑی بہن ہونے کے ناطے وہ ذمہ دار بھی تھی اور محنتی بھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ محنت ایک دن اس کے پلے پڑ جائے گی۔ ایک ایکسیڈنٹ میں باپ کی معذوری کی وجہ سے اسے گھر سے قدم باہر نکالنا ہی پڑے۔ 16 سالہ ایمان، جس نے کبھی اپنے آنگن کے علاوہ کہیں جھانک کر بھی نہیں دیکھا تھا، اب دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور تھی۔ 16 سال کی عمر میں جبکہ پڑھائی بھی کوئی خاص نہ ہو، بھلا آج کل کون نوکری دیتا ہے؟ مگر کہتے ہیں کہ جب لگن سچی ہو تو انسان کو اپنی منزل مل ہی جاتی ہے۔ ایمان کو بھی ماں کی دعاؤں سے اور اپنی کوششوں سے ایک فیکٹری میں کور سلائی کرنے کی نوکری مل گئی تھی۔ وہ دن بھر سلائی مشین پر جھکی رہتی اور پھر دن کے آخر میں 500 یا 700 لے کر اپنے گھر آ جاتی، جہاں اس کے بہن بھائی، ماں اور معذور باپ اس کے منتظر ہوتے تھے۔ ایمان گھر آتے ہی پیسے اپنی ماں کی ہتھیلی پر رکھ دیتی، اور یوں وہ اپنی محنت کے حق سے بھی دستبردار ہو جاتی تھی۔ محنت بھی وہ جس کے نشان اس کی گردن پر بھی پڑتے تھے۔ سخت گرمی میں بھی کبھی اس نے چادر سر سے نہیں اتاری تھی، اور مسلسل سکارف باندھنے کی وجہ سے اس کی گردن پر نشان پڑ جاتے، مگر اسے اپنی استانی صاحبہ کی وہ بات یاد آ جاتی کہ پردہ کرنے والی عورتوں کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکے گی۔ بس یہی ایک بات تھی جو سخت گرمی میں بھی اسے چادر لینے پر مجبور کر دیتی تھی۔ اس کا رجحان شروع سے ہی مذہبی تھا، مگر پھر دنیا اور روزگار کے چکروں میں وہ یہ سعادت کبھی حاصل نہیں کر سکی۔ زندگی کے دن یوں ہی گزرتے رہے، حتیٰ کہ 5 سالوں میں اس نے اچھی خاصی رقم کما لی تھی۔ بہن بھائی بھی اچھے اسکولوں میں پڑھنے لگے تھے۔ ابا کا علاج کرانے کے بعد سے ان کی معذوری کے اثرات بھی تقریباً ختم ہو گئے تھے۔ وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو چکے تھے، مگر 5 سال ویل چیئر پر اور چارپائی پر گزارنے کے باعث وہ خاصے کاہل ہو چکے تھے۔ انہیں بیٹی کی کمائی کا چسکا پڑ چکا تھا، اور ایک بار جب انسان آرام طلب ہو جائے تو وہ پھر محنت کاہے کو کرے۔ باپ نے بھی جب گھر کی ذمہ داری سے ہاتھ اٹھا لیے تو اس نے اپنے بھائیوں کی طرف امید کی نظر سے دیکھا۔ چھوٹے بھائی میں تو اس کی جان تھی۔ شاہزین کو وہ ہمیشہ سے ہی حافظ قرآن بنانا چاہتی تھی، سو اس نے اسے مدرسے میں داخل کروانے کی ٹھان لی، چاہے باپ جتنی مخالفت کرے، لیکن وہ یہ کام کر کے رہے گی۔ شاکر صاحب چاہتے تھے کہ بیٹے کو مکینک کی ورکشاپ میں بٹھا دیں تاکہ کچھ کام کرے اور 2-4 پیسے ہاتھ آئیں، لیکن ایمان جانتی تھی کہ اس نے دن رات محنت کی چکی میں پس کر اپنی عمر کا ایک قیمتی حصہ ضائع کر دیا تھا۔ اپنے بھائی کے ساتھ تو وہ ہرگز ایسا نہ ہونے دیتی۔ ایک دن ابا کی لاکھ ڈانٹ پھٹکار کے باوجود وہ 10 سالہ شاہزین کو لے کر مدرسے چلی گئی۔ اپنے اکلوتے بھائی کی دین اور دنیا دونوں ہی سنوارنا چاہتی تھی۔ شاہزین اس کی انگلی تھامے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے ساتھ بڑی معصومیت سے چل رہا تھا۔ اسے لے کر وہ مدرسے پہنچی۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی اس کی ٹکر ایک نوجوان سے ہو گئی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے مردانہ حسن کا اتنا مکمل نمونہ دیکھا تھا۔ نوجوان کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی تھا، جو شاہزین ہی کی عمر کا ہوگا یا اس سے 1-2 سال بڑا ہوگا۔ غالباً وہ بھی اسی کی طرح اپنے چھوٹے بھائی کو مدرسے داخل کروانے لایا تھا۔ ساری عمر پردے میں رہنے کے باوجود اپنے سامنے کھڑے وجاہت کے اس شاہکار کو دیکھ کر وہ اپنی نگاہیں چپکانا بھول گئی تھی۔ یہی حال اس نوجوان کا بھی تھا جس نے گہری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وقت جیسے ایک لمحے کے لیے تھم گیا تھا۔ اس کی نگاہوں میں کئی سپنے آئے اور گزر گئے۔ مدرسے کے دروازے کے پاس کھڑے سیکیورٹی گارڈ نے ان کی محویت کو دیکھا تو ان کے آنے کا مقصد پوچھا۔ اس نے ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھا، چادر درست کی اور پھر گارڈ کو بتایا کہ وہ اپنے بھائی کو مدرسے میں داخل کروانے لائی ہے۔ گارڈ نے اس کا نام پتہ وغیرہ رجسٹر میں لکھا، نوجوان کا پتہ بھی لکھا اور انہیں اندر بھیج دیا۔
वो दोनों एक साथ ही दाखिला कमरे में दाखिल हुए थे। उन दोनों को साथ देखकर इस्तकबालिया पर बैठे आदमी ने उन्हें यूं घूरा जैसे वो दुनिया का 8वां अजूबा हों। शाहज़ैन को मदरसे में दाखिल करवाकर उसने मामूली सी फीस भरी और फिर घर की राह ली। रास्ते में वो अल्लाह से भाई की सलामती की दुआएं मांगती रही। दफतन उसे एहसास हुआ कि कोई उसका ताक़ुब कर रहा है। उसका दिल बेतरतीब अंदाज से धड़कने लगा था। उससे तो पीछे मुड़कर देखा भी नहीं जा रहा था। एक अजीब सा खौफ था जो उसके दिल पर सवार था। वो तेज तेज कदम उठाती घर की तरफ बढ़ने लगी, मगर वो क्या जानती थी कि ताक़ुब करने वाला उसके घर तक आ जाएगा, बल्कि उसका इरादा ही उसके घर का पता देखना था। और फिर अगले दिन उसकी निगाहों के तीर से घायल फराज अली अपने माँ बाप के साथ उसका हाथ मांगने पहुँच गया। उसे तो जैसे यकीन न आया कि हुस्न का देवता उसके घर चलकर उसका रिश्ता मांगने आया है। फराज अली अगरचे गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था, मगर उसका हुस्न और खुश लिबासी लगता था कि वो कोई शहज़ादा है। फराज अली के ख़ानदान से मिलकर उसकी माँ बहुत खुश हुई। खुश होती भी क्यों ना, घराना भी इंतहाई मुख्तसर सा था और माँ को अपनी बेटी की खुशियों के अलावा क्या चीज़ चाहिए होती है। मुबादा वो फराज अली का छोटा भाई शारिक ही था जो उस दिन उसके साथ मदरसे आया था। इस रिश्ते पर किसी को कोई एतराज़ नहीं था और ना ही होना चाहिए था, मगर बेटी की कमाई खाने वाले बाप को और निकम्मे भाइयों को भला कब एहसास था, कब फिक्र थी कि ईमान भी अपने घर की हो जाए। उनके रवैये यही बताते थे कि वो कभी भी ईमान की शादी करने पर राज़ी नहीं होंगे। और यूं घर का माहौल कशीदा होता गया। माँ, बेटों और शौहर के दरमियान दूरी की एक खलीज हाइल हो गई थी जिसे चाह कर भी कोई गिरा नहीं सकता था। और बिलाखिर इसका नतीजा वो निकला जिसने एक हंसते बसते घराने को उजाड़ दिया। मगर माँ भी अपनी बेटी को यूं नहीं छोड़ सकती थी। उसके ब्याहने की उम्र थी, सो माँ ने शौहर और बेटों की परवाह किए बिना बेटी को 2 जोड़ों में निकाह पढ़वाकर फराज अली के साथ रुखसत कर दिया। घर का आंगन सूना हो गया था। घर से कमाने वाली वाहिद हस्ती भी चली गई थी। घर में तो फाकों की नौबत आ गई थी, मगर माँ को इसकी परवाह नहीं थी। वो अपनी बेटी को ब्याह कर खुश थी। हाँ, मगर कभी कभी उसके नसीब के बारे में सोचकर उसे थोड़ी फ़िक्र होती थी। मगर वो अल्लाह से दुआएं मांगती कि उसकी बेटी का नसीब भी उसकी शक्ल सूरत की तरह, उसकी सीरत की तरह शानदार हो। शादी की रात रवायती शौहरों की तरह फराज अली ने मोहब्बत का इजहार तो ज़रूर किया, लेकिन साथ ही साथ ये भी जता दिया कि अपने माँ बाप और छोटे भाई शारिक के ख़िलाफ़ वो एक लफ्ज़ भी सुनना पसंद नहीं करेगा। आम लड़कियों के बरक्स ईमान को इस बात पर हरगिज़ कोई एतराज़ नहीं था। सास ससुर की खिदमत को तो वो अपनी सादत समझती थी, सो उसने भी ये बात अपने पल्लू से बांध ली और पहले दिन से ही खुद को सास ससुर की खिदमत में गुम कर लिया। क्योंकि घर में कोई दूसरी औरत थी नहीं, सो सारी जिम्मेदारियां उसी पर आन पड़ी थीं। मगर वो फिर भी खुश थी। अपनी उम्र में उसकी सही जगह शादी हो गई थी, मोहब्बत करने वाला शौहर मिल गया था। उसे और क्या चाहिए था। मगर जल्द ही उसे तन्हाई का एहसास काटने लगा। सास के गुण भी खुलने लगे जो एक एक बात पर उसके कीड़े निकालती थी और फिर उसके किरदार पर भी शक करती थी। सास का ख्याल था कि नकाब और भुर्के वाली लड़कियां आम लड़कियों से भी ज़्यादा बदकिरदार होती हैं। उसका तो दिल छलनी छलनी हो जाता था। ईमान का बस नहीं चलता था कि वो अपनी पाकीज़गी के लिए अपना दिल काटकर उनके सामने रख दे। मगर कहते हैं कि कभी कभी दुनिया बेरहम हो जाती है। खुदा इंसान के गुनाहों को माफ़ भी कर दे तो ये दुनिया नहीं भूलती। और फिर ईमान ने तो कोई गुनाह भी नहीं किया था। उसकी सास तो बिला वजह ही उसे रोकती टोकती थी, उस पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ती थी। और फिर उन्हें इस बात का भी इल्म था कि मैके में बाप और भाई ईमान से सख्त नाराज़ हैं। उसने अपनी पसंद की, अपनी माँ की मर्ज़ी से शादी की थी। इस बात ने तो सबीहा बेगम को शेर बना दिया था। वो अपने जुल्म की हर हद ईमान पर पूरी कर देती थी। ईमान अपनी ज़ुबान से उफ तक नहीं कहती थी। सिवाय अल्लाह से दुआ करने के उसने कभी किसी के जुल्म का कोई जवाब नहीं दिया था। लेकिन आखिर वो भी एक इंसान थी। एक दिन उसे अपने घर वालों की याद सख्त सताई। सास ने उस दिन जुल्म की हद कर दी थी। वो अपने भाई से मिलने मदरसे चली गई। घर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। बाप और भाई उसकी जान के दर पे थे। शाहज़ैन से मिलने वो मदरसे पहुंची। ये जुमे का दिन था।
اسے امید تھی کہ وہ شاہزین کو مدرسے سے گھر لے آئے گی، مگر یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں جمعے کے دن چھٹی کے باعث وہ گھر ہی نہ چلا گیا ہو۔ مدرسے کے استقبالیہ پر کسی کو نہ پا کر وہ خود ہی راہداری میں چلی گئی۔ مدرسہ بچوں سے خالی تھا، شاید سبھی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تھے۔ اس کا دل ڈوبنے سا لگا تھا کہ اسے کسی کی گھٹی گھٹی سسکیاں سنائی دیں۔ مارے تجسس کے وہ آگے بڑھی۔ سسکیوں کی آواز کھڑکی کے پاس سے آ رہی تھی۔ وہ شکستہ قدموں سے کھڑکی کے پاس گئی تو اندر کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ مدرسے کے بے رحم اور شفاق استاد نے اس کے معصوم سے بھائی پر ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ اس لمحے اسے لگا کہ زمین پر سب سے مظلوم خاندان شاید اسی کا تھا جن پر ہر کوئی ظلم و ستم کرتا تھا، جن کا نہ کوئی پوچھنے والا تھا اور نہ ہی کوئی سہارا تھا۔ مولوی صاحب جنونی انداز میں شاہزین کو تشدد کا نشانہ بنا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ کسی زخمی شیرنی کی طرح آگے بڑھی اور شاہزین کو باہوں میں بھر لیا۔ مولوی صاحب نے کرخت آواز میں اسے وہاں سے نکل جانے کا کہا، مگر وہ اپنے بھائی کو لے کر ہی ٹلی تھی۔ مولوی صاحب نے اسے گستاخ کہہ کر اسے مدرسے سے خارج کرنے کی دھمکی دی۔ اس نے اس کی پرواہ نہ کی اور بھائی کو لے کر تڑپتی ہوئی مدرسے سے باہر آ گئی۔ اسے کب اندازہ تھا کہ اس کے بھائی کا یہ حشر ہوگا؟ وہ تو اللہ کا کلام سکھانے اسے یہاں لائی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ ان لوگوں کے دلوں میں ذرا بھی رحم نہیں ہے۔ اس نے شاہزین کو پیار کیا، سمجھا بجھا کر اسے گھر بھیج دیا۔ اب وہ وقفے وقفے سے اس کی خبر لیتی رہتی تھی، مگر جب سے مدرسے کا پرتشدد ماحول دیکھا تھا اس کا دل شارق کے لیے بھی بے چین رہتا تھا۔ وہ بھی اسی مدرسے کا طالب علم تھا اور عین ممکن تھا کہ اس پر بھی اسی قسم کا تشدد ہوتا ہو۔ گو کہ اس نے اپنے 11 سالہ دیور کو مولوی صاحب کے ہاتھوں پٹتے نہیں دیکھا تھا، مگر اس کا عجیب و غریب رویہ بتاتا تھا کہ وہ ذہنی طور پر بہت مایوس اور پریشان ہے، اکثر الجھا نظر آتا تھا۔ ایمان کو دیکھتا تو گھبرا کر اپنی نگاہیں پھیر لیتا۔ اس کا رویہ دیکھ کر ایمان سمجھ جاتی کہ ضرور وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، مگر کس سے کہتا؟ بڑا بھائی کاروبار کے سلسلے میں باہر رہتا، روزگار کبھی ملتا اور کبھی نہ ملتا۔ ساس سسر کو تو بڑھاپے کی بیماری نے آن لیا تھا اور بھابھی اس کے لیے ایک اجنبی تھی۔ زندگی میں بہت کم ہی اس کا سامنا عورتوں سے ہوا تھا، سو اس کا یہ رویہ کوئی حیرت کی بات نہیں تھی۔ ایمان نے اپنے دیور کی یہ حالت دیکھی تو شوہر سے منت کی کہ اسے مدرسے سے نکال لے، ورنہ وہ ذہنی مریض بن جائے گا۔ فراز علی نے پہلے تو بیوی کی بات نہ مانی، پھر ایک دن آزمائش کرنے کے لیے وہ چپکے سے مدرسے گیا۔ وہاں کا ماحول دیکھا تو اسے بیوی کی بات پر یقین ہو گیا۔ یوں بھی گھر کی ذمہ داریاں بڑھنے لگی تھیں۔ فراز علی روزگار کے سلسلے میں دبئی جانا چاہتا تھا۔ کتنے عرصے سے اس کی خواہش تھی، ویزا بھی نکل آیا تھا، مگر گھر میں کسی کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ باہر بھی نہیں جانا چاہتا تھا۔ مگر اب فراز علی کا چھوٹا بھائی شارق کافی بڑا ہو گیا تھا، سو اس نے ایک تیر سے دو شکار کرنے کا سوچا۔ بیوی کی بات کا مان بھی رکھ لیا اور گھر کی ذمہ داریاں بھی شارق کو سونپ دیں۔ یوں اسے باہر جانے کا سنہری موقع مل گیا جس کا وہ 5 سالوں سے انتظار کر رہا تھا۔ شوہر کے دبئی جانے پر اگرچہ ایمان دل سے دکھی تھی، مگر وہ بھی اس گھر کی بہتری چاہتی تھی، اور سب سے بڑھ کر اپنے 2 بچوں کی جو اب اس کی گود میں آ چکے تھے، اور ان کی ننھی ننھی خواہشیں حسرتیں پوری کرنا اب ایمان کے بس کی بات نہیں رہی تھی۔ گھر کے محدود سے خرچے میں وہ اپنے بچوں کی اتنی ساری فرمائشیں کیسے پوری کرتی؟ اس نے بھی دل پر پتھر رکھ کر شوہر کو خدا حافظ کہہ دیا۔ اس دن اسے لگا تھا کہ وہ اچانک بہت تنہا ہو گئی ہے، مگر بچوں کی خاطر اور اپنے شوہر کی خاطر یہ سب بھی برداشت کرنا پڑا۔ اور پھر اسے شارق کا بھی سہارا تھا، مگر وہ اس کا سہارا تو کیا بنتا، بیچارہ خود ڈرا سہما رہتا تھا، اکثر رات کو اٹھ کر چلانے لگتا۔ ایمان جانتی تھی کہ مدرسے کے پرتشدد ماحول نے اسے ایسا بنا دیا تھا۔ وہ پیار محبت سے اس کا دل جیتنا چاہتی تھی تاکہ وہ اس پر انحصار کرے، اسے اپنے دل کی باتیں بتائے اور ایک نارمل زندگی کی طرف دوبارہ آ جائے۔ اس دن کے بعد سے اس نے شارق پر خاص توجہ دینا شروع کر دی۔ رات کو سونے سے پہلے وہ شارق کے کمرے میں ضرور جاتی تھی۔ اکثر وہ اسے کوئی نہ کوئی کہانی سنا کر سلا دیتی اور پھر خود اپنے بچوں کے پاس آ کر سو جاتی۔ فراز علی کو گئے تقریباً 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس دوران اس کی ساس کا رویہ یوں ہی برقرار رہا۔ دیور کی عجیب و غریب حرکتیں تھوڑی کم ہو گئی تھیں، مگر اب وہ اکثر گھر کے باہر رہنے لگا تھا۔
رات کو دیر سے آنا اس کا معمول بن چکا تھا۔ اس نے ساس سسر سے لاکھ کہا کہ اپنے بچے پر نظر رکھیں، مگر وہ تو یوں لا تعلق بنے ہوئے تھے جیسے وہ ان کا بیٹا ہی نہ ہو۔ کبھی کبھی پوتوں کو صبیحہ بیگم گود میں اٹھا لیتی تھیں، مگر ان کا رویہ اکھڑا اکھڑا ہی رہتا تھا۔ اور پھر ایک دن معمولی سی بات کا بہانہ بنا کر انہوں نے ایمان کو گھر سے باہر نکال دیا۔ ایمان لاکھ روتی چلاتی رہی، مگر اس کی کسی نے نہ سنی۔ وہ بھی گھر کے دروازے پر بیٹھی رہ گئی۔ بارش زوروں کی تھی، وہ اس بارش میں کہاں جاتی؟ اسے اپنے بچے کے رونے کی مسلسل آواز آ رہی تھی، مگر اس کی ظالم ساس نے نہ ہی دروازہ کھولا، نہ ہی اسے اندر آنے دیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ کسی نے دروازہ ہلکا سا کھول دیا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ دروازہ کھلا۔ وہ بھاگی بھاگی اپنے بیٹوں کے پاس پہنچنا چاہتی تھی کہ کسی نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ وہ حیران تھی کہ گھر کے اندر کون آ گیا ہے، مگر شاید وہ یہ بھول چکی تھی کہ اس کا دیور، جسے وہ ایک بچہ سمجھتی تھی، اب ایک مکمل مرد بن گیا تھا، اور اس کی نظروں کا زاویہ نہ جانے کب سے بدل گیا تھا، جسے اس نے ناسمجھی، غفلت یا پھر مصروفیت کی بنا پر کبھی توجہ ہی نہیں دی تھی۔ اتنا سوچنے کا اسے وقت ہی کب ملا تھا؟ اس کی زندگی تو ایک آندھی طوفان کی طرح کی تھی۔ دیور کی جرأت پر وہ حیران رہ گئی، مگر اس سے زیادہ حیرت اسے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بے شرمی دیکھ کر ہوئی تھی۔ اور پھر آج تک وہ پچھتاتی ہے کہ کاش اس رات دروازہ نہ کھلتا تو وہ کبھی ناجائز اولاد کی ماں نہ بنتی۔ اس واقعے کو ایک ہی مہینہ گزرا تھا کہ اسے اپنے اندر تبدیلیاں محسوس ہوئیں۔ وہ تو کانپ کر رہ گئی، اس کا دل دہلنے لگا تھا۔ خدایا اب کہاں جاؤں؟ شوہر تو سال سے گھر نہیں آیا، ساس تو یہی کہے گی کہ گھر سے باہر نکالا تھا تو نہ جانے کہاں منہ کالا کر کے آئی ہے۔ 2 بچوں کی ماں ہوتے ہوئے اس پر اس طرح کا الزام۔ اس کا دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ کس قدر مظلوم اور بے سہارا ہو گئی تھی، نہ ہی باپ کا سہارا، نہ ہی بھائیوں کی مدد۔ اسے لگا تھا کہ اوپر آسمان ہے اور نیچے زمین پر وہ تنہا کھڑی ہے۔ اس نے اپنے رب کو پکارا جو ہمیشہ اس کی پکار کا جواب دیتا تھا، اور پھر اس بار بھی اللہ نے اس کی ناکردہ خطا کا پردہ رکھ لیا۔ ساس کی بیماری کی وجہ سے شوہر کو فوراً ہی واپس پاکستان آنا پڑا۔ اس کی تو جان میں جان آ گئی۔ اپنے شوہر کو وہ دیور کی سب حقیقت بتانا چاہتی تھی، مگر نہ جانے کیا سوچ کر چپ رہی۔ شاید اس لیے کہ وہ اس کی بات پر یقین ہی نہیں کرتا تھا، اور اب تو وہ یہ چاہتی بھی نہیں تھی کہ کوئی اس کی اس بات پر یقین کرے کہ وہ اپنے دیور کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اپنی معلمہ کو اپنی کہانی سنا کر وہ بری طرح رو پڑی۔ وہ اس بچے سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی جو اس کی اولاد ہی نہیں تھا، اور اس کا گناہ بھی نہیں تھا، وہ بے قصور تھی۔ ایسے میں اس کا دل مرنے کا چاہ رہا تھا، لیکن وہ مر نہیں سکتی تھی کہ خودکشی بھی حرام ٹھہرائی گئی ہے۔ اپنا گھر بھی کیسے برباد کرتی؟ استانی صاحبہ نے اسے اللہ سے معافی طلب کرنے کا اور کفارہ ادا کرنے کا کہا، حالانکہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ شاید قصور ہمارے معاشرے کا، ہماری روایتوں کا تھا، جنہوں نے ایک عورت کو اس قدر مجبور، لاچار بنا دیا کہ وہ اپنی عزت تک کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ گھر میں دیور اور جیٹھ کے نام پر موجود غیر محرم رشتے عورت کی پاک دامنی کے لیے ایک خطرہ ہیں، مگر کون توجہ دیتا ہے، کون پرواہ کرتا ہے؟ کیونکہ ان رشتوں پر شک کرنا تو گویا گناہ سمجھا جاتا ہے، لیکن جو اصل گناہ ہے اس کی طرف کسی کی نظر ہی نہیں۔ خدا ایسی بے شرمیوں سے ہم سب کو بچائے اور ہمارے معاشرے کو اسلام کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے، اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، اور ہاں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔